بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس دوران ٹیلی فون پر مصروف رہا۔ ستارہ تیار ہو کر آئی تو انابی کاٹن کے راجستھانی سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بہت جچ رہی ہو اس لباس میں، جس علاقے کا لباس ہے اسی علاقے کی کوئی شہزادی دکھائی دے رہی ہو۔ شکریہ شکریہ، وہ لکھنوی انداز میں آداب بجا لاتے ہوئے بولی۔ غنیمت ہے کہ اس طرف بھی تمہاری نظر کام کر رہی ہے۔ اس نے راجستھانی کلچر کی نمائندگی کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا۔ چاندی کے موٹے باری باری زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ میں بدستور اس کا غور سے جائزہ لیے جا رہا تھا۔ وہ گویا وضاحت کرتے ہوئے بولی، آج 2 شفٹوں میں میری جس قسم کی شوٹنگ ہے، اس میں میرا کردار ایک راجستھانی سردار کی بیٹی کا ہے۔ پروڈکشن والوں نے عجیب سڑے سے ڈریسز تیار کرا رکھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک روز میں خود سین کی ڈیمانڈ کے مطابق تیار ہو کر آؤں گی، پھر شوٹ کیجیے گا، آپ کے گیٹ اپ سے بہتر رزلٹ آئے گا۔ میں نے اپنے شوق کے تحت یہ ڈریس اور زیورات بنوا رکھے تھے۔ میں نے سوچا چلو آج اپنی ذاتی چیزیں شوٹنگ میں بھی استعمال کر لو۔ پھر وہ گھوم کر لاؤنج کے دیوار گر آئینے میں دیکھ کر اپنی لمبی اور موٹی سی چٹیا درست کرتے ہوئے بولی، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں اب آفس کا ایک چکر لگاؤں گا، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ شام کو میں نے ایک جگہ کچھ دوستوں کو جمع کیا ہے، بیٹھ کر کچھ دماغ لڑائیں گے، شاید کوئی کام کی بات سوچ جائے۔ تم وہاں کا بھی فون نمبر رکھ لو، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو فوراً مجھے فون کر سکتی ہو۔ میں نے ایک کاغذ پر اسے ٹونی کا نمبر لکھ کر دیا۔ اس نے کاغذ بڑی نفاست سے طے کر کے اپنی خوبصورت کڑھائی والی لمبی سی جیب میں رکھ لیا اور بولی، میں آج تقریباً سارا دن ایورنیو میں ہی رہوں گی، میری آؤٹ ڈور ختم ہو چکی ہے، اگر ہو سکے تو شام کو فارغ ہونے کے بعد ایک چکر لگا لینا، ذرا دل کو حوصلہ سا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، میں نے اپنی متوقع مصروفیات کے بارے میں کوئی خاص غور کیے بغیر کہا۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر تمہیں گھر سے نکال دوں، ورنہ میرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات کو اب 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک تو خیر ہی ہے۔ مطمئن رہو، خیریت ہی رہے گی، میں نے اسے تسلی دی۔ میرا تو خیال ہے کہ تم آج یہیں گھر پر ہی رہو، کہیں بھی مت جاؤ۔ جن لوگوں کو بھی بلانا ہے یہیں بلا لو، میں بھی کوشش کروں گی کہ رات کو جلدی واپس آ جاؤں۔ میں چاہتی ہوں ان کی ہدایت، ان کے الٹیمیٹم کی پرواہ نہیں ہے، وہ تم نے ثابت کر دیا۔ اب ہمیں خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام دھندا کرنا چاہیے۔ مجھے آج دفتر میں بھی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا ہوں گی، شام میں دوستوں کو یہاں جمع کرنا مناسب نہیں ہوگا، وہ پروگرام طے ہو چکا ہے۔ وہ لاؤنج کی گرل سے عقبی لان کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ویسے تو اس علاقے میں عموماً سناٹا ہی رہتا ہے، لیکن آج سناٹا معمول سے کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی عقبی دیواروں سے بہت سے سیاہ پوش بھیانک قسم کی گنیں لیے کود کر اندر آئیں گے اور ہم سب کو بھون کر رکھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں نے اعتماد سے کہا اور اٹھ کر اس کے قریب جا کر حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ حقیقی زندگی اور مار داڑ سے بھرپور فلم میں کچھ فرق تو برقرار رہے گا، تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، اس نے طویل سانس لے کر کہا اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر خدا حافظ کہتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ برآمدے میں آ کر میں نے دیکھا ملازمہ اس کا خوبصورت سا ٹفن کیریئر، پانی کا فلاسک اور گلاس وغیرہ گاڑی میں رکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دیگر اداکاروں اور اداکاراؤں کے برعکس پروڈکشن کی طرف سے کھانے وغیرہ منگوا کر نہیں کھاتی تھی، خواہ وہ کتنے ہی اچھے ریستوران یا کیٹرنگ سروس سے آتے۔ باہر کا پانی بھی وہ نہیں پیتی تھی اور نہ ہی ادھر ادھر کا کوئی برتن استعمال کرتی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ کسی زمانے میں اس نے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری تھی۔ ایک گارڈ اور اس کی سیکٹری پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی، ایک گارڈ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے مخصوص دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور گاڑی باہر رینگ گئی۔ میں گیٹ تک
آیا میں نے دیکھا گلی کے کونے پر ایک درخت تلے گاڑی میں میرے 2 آدمی موجود تھے۔ ستارہ کی گاڑی نے موڑ کاٹا تو وہ گاڑی بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ اس احساس سے میں نے قدرے اطمینان محسوس کیا کہ میرے کوئی نہ کوئی 2 آدمی ہر وقت ستارہ کے آس پاس موجود رہتے تھے۔ گیٹ بند ہونے کے بعد چند لمحے میں لان میں کھڑا ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ گرد و پیش پر بھی واقعی ایک عجیب مزمحل سا سکوت طاری تھا اور دل کے آنگن میں بھی ایک افسردہ سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس گھر کو ستارہ نے میرے لیے بالکل ایسا ہی بنا رکھا تھا جیسے یہ میرا اپنا ہی گھر ہو، لیکن اب اس کے جانے کے بعد یہاں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ گو کہ کچھ دیر آرام کا ارادہ تھا، لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا اور گاڑی نکال کر آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ سڑکوں پر اب ٹریفک رواں تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں تھا یا نہیں۔ فضول ادھر ادھر چکرانے کی میں نے زحمت نہیں کی اور سیدھا آفس پہنچ گیا۔ آفس میں میرے مکان کی تباہی کی خبر پھیل چکی تھی۔ اسٹاف کے خاص لوگوں کو سمجھانے اور تسلی دینے میں کچھ وقت گزر گیا۔ میں انہیں یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ آفس میں کچھ سکون ہوا تو شناساؤں کے فون آنے شروع ہو گئے۔ خبر حالانکہ ابھی اخبارات میں نہیں آئی تھی، لیکن جانے کس طرح سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ بہت دیر بعد ہلچل سی کچھ تھمی تو کام کی طرف دھیان دینے کی کوشش کی۔ اپنی اس عمارت کے گارڈز اور 2-3 دوسرے آدمیوں کو میں نے علیحدگی میں بلا کر ہدایت کر دی تھی کہ وہ معمولی سے کچھ زیادہ مستعدی سے عمارت کی نگرانی کریں اور گرد و پیش پر خصوصاً پارکنگ ایریا پر کڑی نظر رکھیں، اور یہ کڑی نظر اس طرح کی نہ ہو جیسے کہ حکومتیں عموماً ہر تھوڑے عرصے بعد اعلان کرتی ہیں کہ مجرموں اور شر پسندوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ تاہم وہ دن خیریت سے گزر گیا، کہیں سے کوئی بری خبر نہ آئی۔ ریڈ ڈاٹ نے گویا چپ سادھ لی تھی۔ شام کو میں ذرا جلدی آفس سے اٹھ گیا اور راہیلہ کے ہاں چلا گیا۔ آج میرا اسے باقاعدہ دی سرکل میں شامل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کے لیے ایک دوسری کار کا بھی بندوبست کیا جا چکا تھا جس کے خفیہ خانے میں مجھ سمیت دیگر تمام ساتھیوں سے رابطہ رکھنے کے لیے ریڈیو فٹ تھا۔ میں نے اس کے ہاں جا کر بیل بجائی تو اس نے خود ہی آ کر گیٹ کھولا۔ سادہ سی سیاہ شلوار قمیض میں وہ شبنم سے نہائے ہوئے پھول کی طرح تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں اندر پہنچا تو وہ میری سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولی، یہ شکل پر اتنا پھٹکار کیوں برس رہی ہے؟ قرض خواہوں سے مار کھا کر آ رہے ہو کیا؟ ہاں، زندگی نے شاید کچھ قرض ایسا ہی چڑھا دیا ہے جس کی ادائیگی میرے باس کی بات نہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، او ہو، یہ آج دیوداس کیوں بنے ہوئے ہو؟ پھر وہ خود ہی اپنی تشبیہ واپس لیتے ہوئے بولی، دیوداس کی اداسی تو بڑی رومانی اور فلسفیانہ قسم کی ہوتی تھی۔ تم تو اس دہقان کی طرح اداس نظر آ رہے ہو جس کی اکلوتی بھینس کسی نے چرا لی ہو۔ کاش میں ایسا کوئی دہقان ہی ہوتا، میری خوشیاں بھی چھوٹی ہوتی اور غم بھی میرے کائنات ہی چھوٹی سی ہوتی۔ ایک محدود سی زندگی گزار کر میں چپکے سے مر جاتا۔ خواہ مخواہ اتنے بکھیڑے پالے میں نے، خواہ مخواہ نمایاں اور ممتاز ہونے کی کوشش کی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میں نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، کئی راتوں سے مجھے چند گھنٹے کے لیے بھی سکون سے سونا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ پے در پہ اعصاب شکن واقعات کی یلغار تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے اور اپنے آہنی اعصاب کو پرسکون رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، پھر بھی خد و خال پر کچھ اثرات تو جھلک ہی آئے تھے۔ کہیں نہ کہیں درماندگی کی چھاپ تو لگ ہی گئی تھی جسے اور کسی نے نہ سہی لیکن راہیلہ کی نظروں نے محسوس کر لیا تھا۔ میرے قریبی لوگوں میں صرف وہ اور طاہرہ خانم ابھی تک میرے مکان کی تباہی کے واقعے سے لا علم تھیں۔ طاہرہ خانم کو تو خیر ابھی اطلاع ہو بھی نہیں سکتی تھی، وہ کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئی ہوئی تھی اور چند دن کے لیے مسلسل سفر میں تھی۔ راہیلہ مجھے گھورتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آج تو ڈائلاگ پر ڈائلاگ مار رہے ہو؟ ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر تم نے اس گھر میں برف باری کا سا سما پیدا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ تمہارے غمناک تاثرات دیکھ کر در و دیوار بھی داڑیں مار مار کر نہ رونے لگیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے چہرے پر اس قسم کے کوئی غمناک
تاثرات نہیں تھے، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ میری روح تک میں جھانک لیتی تھی۔ آپ کو اندر سے جاننے والوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ چہرے اور آنکھوں کی کھڑکیاں لاکھ بند کریں، وہ آپ کے دل کے آنگن کا ہر منظر دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تم میرے لیے نہایت ہوشربا قسم کی بلیک کافی بنواؤ، جسے پی کر مجھ پر 14 طبق روشن ہو جائیں اور دیر تک روشن ہی رہیں، کیونکہ میں بہت دیر تک تمہیں بور کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میں خود بنا کر لاتی ہوں، نہیں تم یہیں بیٹھو، ملازمہ سے کہہ دو تم سے مجھے باتیں کرنی ہیں، وقت کم ہے اور باتیں زیادہ۔ اچھا، میں تو آج تک یہی سنتی آئی تھی کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ مقابلہ تو خیر سخت ہی نہیں بلکہ جان لیوا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے بات بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے۔ میں نے کہا وہ ملازمہ کو کافی کے لیے کہہ آئی تو میں نے اسے بھی شروع سے اب تک تمام حالات سے آگاہ کیا۔ وہ گویا سکتے میں آ گئی۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ میں نے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے خوفزدہ ہوں، وہ گویا سنبھلتے ہوئے بولی۔ میری زندگی تو ویسے بھی ایک رائے گاں سفر ہے، مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں۔ اب تم نے غمناک ڈائلاگ کی مار مارنی شروع کر دی۔ میں نے کہا تمہاری زندگی چاہے رائے گاں سفر ہی ہے یا بلا ٹکٹ سفر، مجھے یہ اپنی ہی زندگی جتنی عزیز ہے اور مجھے اس کے بارے میں اتنی مایوسی اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ رہ کر کرنا ہے۔ اب تم چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، باقی باتیں ٹونی کے گھر پر میٹنگ میں ہوں گی۔ یوں سمجھو کہ آج سے تم باقاعدہ دی سرکل میں شامل ہو چکی ہو۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ یوں ہی چلتی ہوں۔ وہ کون سا کوئی شادی کی تقریب ہے؟ وہ اپنے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ البتہ اجازت ہو تو صرف گن ساتھ لے لوں۔ اجازت؟ اور وہ بھی صرف گن کی؟ میں نے حیرت سے کہا بھئی میری طرف سے تو اب خواہ توپ کندھے پر رکھ کر چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کچھ دیر بعد ہم ٹونی کے بنگلے پر جا پہنچے۔ راہیلہ کو میں اپنی ہی گاڑی میں لے گیا تھا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے کافی دیر تک ادھر ادھر چکرانے کے دوران میں نے اطمینان کیا کہ کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات بھی میرے لیے ابھی تک ایک مما بنی ہوئی تھی کہ اکثر و بیشتر کوئی بھی مجھے اپنا تعاقب کرتا نظر نہیں آیا تھا، اور اگر کبھی میں نے کسی کو اپنا تعاقب کرتے ہوئے پایا بھی تھا تو وہ بعد میں ریڈ ڈاٹ کا نہیں بلکہ میرے کسی اور دشمن کا ساتھی ثابت ہوا تھا۔ صرف ابتدائی دنوں میں ریڈ ڈاٹ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے یا پھر اینن نے میرا تعاقب کیا تھا۔ اس کے باوجود آج تک ریڈ ڈاٹ والے زیادہ تر میری نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، شاید اسی لیے انہوں نے مجھے آزاد چھوڑا ہوا تھا کہ یہ پنچھی کہیں نہیں جا سکتا، جب چاہیں گے ہاتھ بڑھا کر دبوچ لیں گے۔ سب ساتھی ٹونی کے ہاں جمع ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی گاڑیاں ٹونی کے گھر کے آس پاس جمع نہیں ہونے دی تھیں تاکہ یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ وہاں کسی قسم کا اجتماع ہو رہا تھا۔ وہ دو ساتھی بھی آ چکے تھے جو ستارہ کی نگرانی پر مامور تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے آنے تک ستارہ شوٹنگ میں ہی مصروف تھی۔ شوٹنگ گھسٹ گھسٹ کر ہو رہی تھی۔ بمشکل 15 منٹ شوٹنگ ہوتی تو کسی نہ کسی وجہ سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا بریک آ جاتا تھا، جبکہ دوسرے دو سیٹوں پر بھی اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ ان دونوں ساتھیوں کو میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس اس کی نگرانی کے لیے پہنچنا تھا۔ شفیع شاہ بھی کراچی سے آ چکا تھا اور یوں اچانک ہنگامی انداز میں بلائے جانے پر قدرے متفکر بھی تھا، لیکن چہرے سے اس کا اظہار نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ٹونی کے گھر میں خاصا بڑا ایک حال تھا، وہیں اس نے 2 کھانے کی میزیں جوڑ کر اور ان کے گرد مزید کئی فاضل کرسیاں رکھ کر میٹنگ کا انتظام کیا تھا۔ دروازے وغیرہ بند کر کے اور باہر چوکیدار کے بنگلے کی 4 دیواری میں گشت پر مامور کر کے ہم نے نہایت سنجیدگی سے ایک باقاعدہ اور باضابطہ قسم کی میٹنگ کا آغاز کیا، حالانکہ مجھ سمیت در حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اس میٹنگ میں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال سب سے ضروری کام تو ساتھیوں کو ریڈ ڈاٹ کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، کیونکہ ٹونی کے سوا کسی کو ابھی تک اس سلسلے میں مکمل معلومات ہی نہیں تھیں۔ چنانچہ میں نے پہلے تو اپنی جگہ بیٹھے نیچی آواز میں سب سے خطاب کیا۔ ریڈ ڈاٹ کے بارے میں جو کچھ بھی مجھے معلوم تھا، جو واقعات اب تک پیش آئے تھے، ان سے انہیں آگاہ کیا۔ خطرے کو فی الحال تنہا میری ہی ذات کے لیے تھا، لیکن میرے ساتھی چونکہ اپنے آپ کو مجھ سے الگ تصور نہیں کرتے تھے، اس لیے جو بھی بات ہوتی تھی جمع ہی کے سیغے میں ہوتی تھی۔
آخر میں نے کہا دوستو، جب تک میں نے محسوس کیا کہ میں تنہا ان چکروں سے نمٹ سکتا ہوں، میں نے تم لوگوں کو اس خطرے سے خبردار کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ تم میں سے ہر ایک ویسے بھی اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی اہم ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی ادراک نہیں تھا کہ ریڈ ڈاٹ در حقیقت کتنا بڑا خطرہ ہے۔ جولی مس ٹریپ بے تابی سے بولی، سر خطرہ خواہ کیسا بھی ہو، ہم اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف حکم دیں، آپ جہاں کہیں وہاں ہم تباہی مچا دیں گے، لاشوں کے انبار لگا دیں گے۔ شفیع شاہ نے سر اٹھا کر مس ٹریپ کو گھورا۔ شفیع شاہ کی آنکھیں ہلکی نیلی تھیں، وہ چھریرے جسم، تیکھے نکوش اور سرخ و سفید رنگت والا ایک باکمال نوجوان تھا۔ ٹونی اور وہ اگر بھائی نہیں تو کم از کم کزن ضرور دکھائی دیتے تھے، گو کہ ان دونوں میں دور کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ شفیع شاہ کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی، اس کی نیلی آنکھوں کی تہہ میں چنگاریاں سی سلگ رہی تھیں۔ ایک ٹک جولی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مس ٹریپ تم بہت حوصلے والی، بہت باصلاحیت، بہت کام کی عورت ہو، لیکن کبھی کبھی باریک بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تباہی مچانا اور لاشوں کے انبار لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بعض یہی تو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تباہی کہاں مچائی جائے، کہاں لاشوں کے انبار لگائے جائیں۔ مس ٹریپ کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی گہرائیوں میں تو ویسے ہی الاؤ دہکتے تھے۔ وہ شفیع شاہ کو خاکستر کر دینے والی نظروں سے گورتے ہوئے بولی، تم باریک سے آدمی ہو، باریک باتیں تمہاری سمجھ میں زیادہ اچھی طرح آتی ہیں، ہم تو سیدھی سی بات جانتے ہیں، مارو یا مر جاؤ۔ اب کھیل شروع ہوا ہے تو ٹارگٹ بھی سامنے آ ہی جائے گا۔ میں نابینا نہیں ہوں، مس ٹریپ نے واضح کیا، ویسے ہم وطن اگر وطن فروش ہوں تو ان کی لاشوں کے انبار لگانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، لیکن مجھے زیادہ ایکشن میں آنے کا موقع ہی کب ملتا ہے، باس نے تو مجھے بس 2 نمبر کا چارج دے کر بٹھا دیا ہے، عورتیں گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ شفیع شاہ بولا۔ اس پر صرف مس ٹریپ ہی نہیں، راہیلہ نے بھی کھا جانے والی نظروں سے اسے گورا۔ مس ٹریپ کی خوبصورت آنکھوں میں تو خیر شعلے رقصاں تھے۔ میں نے ان دونوں کو باری باری گورتے ہوئے کہا، ابھی دشمن کا سامنا ہوا نہیں اور تم لوگوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دی، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ تم لوگ دشمن سے کس عمدگی سے نپٹو گے۔ ٹونی جو میرے بائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا بزرگانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، سر یہ پیار بری نوک جھونک ہے، تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع بہت عرصے کے بعد ملا ہے، ہم سب فیملی کی طرح ہے نا، دل کا غبار نکال رہے ہیں۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو، مجھے کیا معلوم نہیں، میں ہی تو اس فیملی کا سربراہ ہوں۔ پھر میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، میں بھی تو انہیں پیار بری ڈانٹ پلا رہا ہوں۔ پھر میں نے آواز بلند سنجیدگی سے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا، میں نے ملک کی 3 اہم ترین خفیہ ایجنسیوں سے میٹنگ کا بھی انتظام کیا، اور اس طرح حکومت کو بالفاستہ طور پر اس ہولناک خطرے سے آگاہ کر کے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، لیکن اس کے جواب میں بھی مجھے خاصی مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں سے ہونے والی ساری گفتگو اور ساری کارروائی کی تفصیل میں نے تم لوگوں کو بتا دی ہے، ان سے کم از کم فی الحال تو کسی اچھی کارروائی، سرپرستی یا تعاون کی امید نظر نہیں آ رہی، بلکہ الٹا وہ تو میری ہی فائل کھولنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ سردار شیخ بولا، گستاخی معاف سر، آپ کے ساتھ تو بیل مجھے مار والا معاملہ ہوا ہے، آپ کو ان کے پاس جانے سے پہلے ہی یہ میٹنگ بلانی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے تم لوگ بھی مجھے وہی کرنے کا مشورہ دیتے جو میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہم لوگوں کی ذات تک محدود نہیں رہا، اس کا ملک سے زیادہ تعلق نکل آیا ہے۔ بہرحال جو ہوا اسے بھول جاؤ، اس کے جو بھی نتائج برآمد ہوں گے ان سے میں نبٹتا رہوں گا۔ اس میٹنگ کا سب سے بڑا مقصد صرف تمہیں ان حالات سے آگاہ کرنا تھا جن سے تم لوگوں کو آگاہ کرنا اب تک میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ سب مضطرب تھے، کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین تھے، لیکن یہ ایک مجبور اضطراب تھا۔ وہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ریڈ ڈاٹ کے جن جن لوگوں سے بھی اب تک میرا سامنا ہوا ہے، ان کے حلیے، شکل و صورت سب کچھ میں نے تفصیل طور پر بیان کر دی ہے۔ اب امید ہے تم لوگوں نے انہیں ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ میں نے تمہیں اس خطرناک چمپینزی بلیک برڈ کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے۔
تم میں سے کسی کو بھی ان میں سے کسی کی جھلک نظر آئے تو تمہیں جان کی بازی لگا کر اسے قابو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ممکن نہ ہو تو اس کا تعاقب کر کے یا کسی بھی اور طریقے سے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے ہلاک کر دینا ہے۔ صورتحال کے مطابق فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا کہ کیا کرنا تمہارے بس میں ہے۔ وہ سب ہمتاً گوش تھے۔ ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، سب کو ترقی یافتہ ملکوں کی پولیس کے انداز میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا ہے، ایک دوسرے کو حالات سے آگاہ رکھنا ہے۔ مجھے بھی جو نئی بات معلوم ہوگی تم لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ جس کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہو وہ فوراً ٹیلی فون ٹرانسمیٹر یا کار کے ریڈیو کے ذریعے مدد طلب کرے، اور جو بھی ساتھی اس کے قریب ترین موجود ہوں وہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ شفیع شاہ بھی اب کچھ عرصے کے لیے لاہور میں ہی موجود رہے گا۔ راحیلہ سے بھی میں نے ان کا تعارف کرا دیا تھا اور وہ بھی راحیلہ کے بارے میں جان گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ وہ میری زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے اور دی سرکل میں اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ قدرے توقف سے میں نے کہا، عین ممکن ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مجھے کچھ عرصہ کے لیے یا خاصی طویل مدت کے لیے رپوش ہونا پڑے۔ آفتاب نامی ایک پرجوش ساتھی بول اٹھا، ہم ایسی نوبت نہیں آنے دیں گے سر۔ صاحب نے بیک وقت اسے گورا، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کر رہے ہوں کہ باس کو اپنی بات تو مکمل کر لینے دو، جوش و خروش تو ہمارے دلوں میں تم سے زیادہ بڑا ہے۔